اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت کو ذکر فرمایا تھا۔ آیت نمبر 64 سورہ آل عمران۔ آیت نمبر 64 کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم توحید پر ہیں، اور عقیدے کے اندر وہ درست نہیں تھے۔ جو توحید کے عقائد تھے اس کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے توحید کا، تو اللہ پاک نے انہیں توحید کا مطلب سمجھایا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ آج کی ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے اور ہمارے دین پر تھے۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانیت پر تھے، اور دوسرے بھی جتنے مذاہب تھے ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے اور ہمارے دین پر تھے، اور سب کے سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اکرام، اعزاز اور احترام کیا کرتے تھے، لیکن عقیدوں کے اندر سب کمزور تھے۔ یہود کا عقیدہ تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ قرآن کے عقیدے کے خلاف جو بھی عقیدہ رکھے گا مشرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو صفت انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی صفات تو بہت کامل اور اونچی ہے، تو باپ ہونا، بیٹا ہونا یہ انسان کی صفت ہے، دوسری مخلوقات کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ صفت اللہ کے اندر ماننا یہ شرک ہے۔ تو یہودی شرک کرتے تھے، کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی بھی شرک کرتے تھے۔ عیسائی تو یہودیوں سے بھی آگے تھے شرک کے اندر ایک قدم۔ ان کا عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور تیسرا ان کا عقیدہ تھا ثالث ثلاثہ، کہ تین خدا ہے، ان تین خداؤں میں سے ایک عیسیٰ بھی خدا ہے۔ تو عقیدے کے اندر اتنے کمزور تھے اور شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، عیسائیت پر تھے، نصرانیت پر تھے۔ اور مشرکوں کا بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، ہم ان کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہو، اور ایسی بات کرتے ہو جو بالکل عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تم سے کئی ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، جب تمہارا یہ طریقہ اور دین تھا ہی نہیں، پھر وہ تمہارے دین پر کیسے ہوں گے؟ ایک عقل میں آنے والی بات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر یہودیوں کا دین پہلے سے دنیا میں ہو، اس کے بعد ابراہیم دنیا میں آئیں، تو کوئی مان بھی لے چلو پہلے دین پڑھا تھا، ابراہیم نے اس پر عمل کر لیا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تھے اس وقت یہودیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 1000 سال بعد میں آئے، اور 1000 سال بعد توریت نازل ہوئی اور یہودیت کا دین بنا ہے۔ پھر کیسے ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کے 1000 سال بعد وہ دین دنیا میں وجود میں آ رہا ہے، یہودیت والا، توریت کے نازل ہونے کے بعد، اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یہودیت پر تھے۔ یہ بات عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے۔ اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے 2000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہو رہی ہے۔ تو جو کتاب اور جو ملت، جو مذہب 2000 سال بعد بن رہا ہے، ایک آدمی 2000 سال پہلے گزر گیا، وہ اس دین پر کیسے ہوگا؟ جب یہ دین ہی نہیں تھا تو وہ کیسے اس دین پر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان سب کی تردید کر دی۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تمہیں اس بات کا تو علم ہے، یہودیوں کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، ان پر توریت کتاب اتری ہے، یہ آسمانی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر آخری رسول، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جو چیز ان کو اچھی طرح معلوم تھی اس کو تو انہوں نے مانا نہیں، عمل کیا نہیں، اس کو ٹھکرا دیا اور دعوے کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، ہم ابراہیم کے بہت قریبی ہیں، ہم ابراہیم کے بہت پیروکار ہیں، ہم ابراہیم کے سچے عاشق ہیں۔ ایسے بیوقوف بنانے لگے لوگوں کو۔ اسی طرح عیسائیوں کو اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا، ان کے اوپر انجیل کتاب نازل فرمائی، اور انجیل کے اندر آخری رسول اور آخری نبی محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ انجیل کے احکامات کو مانا، نہ آخری نبی محمد کو مانا، اور دعوے کرنے لگے ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے بہت قریبی ہیں۔ اور مشرکوں کا بھی یہی حال، ان کے پاس آخری نبی، آخری رسول قرآن پاک لے کر آئے، قرآن پاک ان کو بتایا، پڑھ کے سنایا، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، وحی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اور اللہ کی یہ کتاب مان لو۔ تو مشرکین نے نہ قرآن کو مانا، نہ آخری نبی کو مانا، نہ اللہ کو مانا، دعوے کرنے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی ہے۔ اللہ نے ان سب کی تردید کر دی کہ سب جھوٹے ہیں، سب ایک نمبر کے مکار ہیں، کوئی بھی سچا نہیں اپنی بات کے اندر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں لڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ لڑتے تھے، ہم ہیں ملت ابراہیمی پر اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ نے کہا اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم کیوں لڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، جبکہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یار ابراہیم علیہ السلام تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت نہ یہودیت کا تصور تھا نہ عیسائیت کا تصور تھا، یہ دونوں مذہب اور ملتیں اس وقت میں دنیا میں تھی ہی نہیں، تو ابراہیم کیسے اس پر ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز کا دنیا میں وجود ہو اور اس وقت میں کوئی آدمی اس پر عمل کر بھی سکتا ہے، جس وقت ابراہیم دنیا میں ہے اس وقت یہودیت کا اور نصرانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تھی نہیں یہاں پر، پھر کیسے ابراہیم اس پر ہو سکتا ہے؟
توریت اور انجیل تو اس کے بعد میں نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام توریت اور انجیل کے اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ایسی بات کرتے ہو جو عقل میں بھی نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی کو گزرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، اب تم دعوے کر رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے۔ یار ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، اس کے بعد یہودیت کا دین مذہب بن رہا ہے۔ 2000 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ نصرانیت اور عیسائیت کا مذہب بن رہا ہے، اور دعوے کر رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے۔ جب تمہارا مذہب اور دین بن رہا تھا اس سے پہلے وہ آدمی گزر چکا تھا، وہ کیسے تمہارے مذہب دین پر ہوگا؟ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم، ہا انتم، سن لو، تم وہی ہو، تم لڑ چکے ہو، جھگڑ چکے ہو، فیما، ان چیزوں کے اندر، لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں علم تھا۔ بھائی تم تو ایسے ہو، اللہ نے تمہیں کتاب دی، یہودیوں تمہیں اللہ نے توریت کتاب دی، اس کتاب کے اندر اللہ نے کچھ احکامات دیے، تمہیں نبی دیا موسیٰ جیسا اچھا پاکیزہ، اور اس کتاب کے اندر آخری نبی کا ذکر کیا، تم تو اس کے بارے میں ہی لڑ پڑے، نہ موسیٰ کو مانا، نہ توریت کے احکامات کو مانا، نہ آخری نبی کو مانا۔ جس چیز کا اللہ نے تمہیں علم دیا تھا اس کو پر بھی تم نے عمل نہیں کیا، اسی کو تم نے مانا نہیں، اسی پر ایمان نہیں لائے، تو اس چیز کو تم کیا مانو گے جو تمہارے وجود سے 2000 سال پہلے گزر گئی تھی؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو تم کیوں لڑ رہے ہو، فیما، ایسی چیز کے بارے میں، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تمہاری کتاب، تمہارے نبی، تمہارے لوگوں سے 2000 سال پہلے وہ گزر گیا، 1000 سال پہلے گزر گیا، اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو کیوں لڑ رہے ہو اس کے بارے میں؟ ہا انتم، سن لو، تم وہی ہو، تم لڑ چکے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم تھا۔ فلیما، تو تم کیوں لڑ رہے ہو ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم جاننے والے نہیں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر تھے، نصرانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت پر تھے، مشرکین کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام مشرکین کے مذہب پر تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو فرما بردار اور سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ حنیف بولتے ہیں ایسے شخص کو جو سب غلط راستوں کو، شرک کے، کفر کے، نفاق کے سب راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چل پڑے، اسے کہتے ہیں حنیف۔ اور مسلم بولتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے والا، اپنے آپ کو کسی کے تابع دار بنانے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 صفتیں بتائی، حنیفاً مسلماً۔ ابراہیم علیہ السلام یہودیت، عیسائیت، شرک، کفر، نفاق، ان سب طریقوں اور راستوں کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم اور سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ یہودیوں تم بھی غلط ہو، تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بتلاتے ہو، شرک میں چلے گئے۔ عیسائیوں تم بھی غلطی پر چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتلاتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بھی مانتے ہو اور 3 خدا مانتے ہو، تم بھی غلطی پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیفا مسلما، ایک سیدھی راہ پر اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ جو مشرکین کا دعویٰ تھا نا
کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، اب یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا ہم لوگ ابراہیم کے طریقے اور دین کے بہت زیادہ قریب ہیں، ہم لوگ ابراہیم کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہیں تم جھوٹے ہو۔ ان اول الناس، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب، بالکل ان سے ملتے جھلتے طریقے پر، اول الناس کے معنی ابراہیم علیہ السلام کے بالکل قریب طریقے پر چلنے والے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں سے للذین اتبعوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان کر کے ان کی پیروی کی۔ سب سے زیادہ قریب تو ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیا، ان کی بات مانی، ان کی پیروی کی۔ پھر اس کے بعد وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے بالکل قریب اور مناسب۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور دین میں جو احکامات تھے وہ ہماری شریعت سے ملتے جلتے احکامات ہیں، اس لیے ہمارے نبی اور نبی کے پیروکار یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے، یہ تین طرح کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ بقیہ جتنے دعوے کر رہے ہیں سب جھوٹے ہیں اپنے دعووں کے اندر۔ للذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا اور ابراہیم کے زمانے میں تھے۔ دوسرا وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور تیسرا وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، حامی ہے، والی ہے، نگراں ہے۔ اور جس کا والی، جس کا دوست، جس کا نگراں اللہ تعالیٰ بن جائے، پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے آج کی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، نہ مجوسی تھے، بلکہ وہ صراط مستقیم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے والے تھے۔ کسی کو یہ بھی دھوکہ نہ لگے مسلم کے لفظ سے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے یا ہماری شریعت پر تھے، نہیں، وہ خود ایک جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ نے ان کو ایک الگ سے شریعت عطا فرمائی تھی۔ ہماری شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بالکل ملتی جلتی ہے، اس لیے فرمایا اول الناس، ابراہیم علیہ السلام کے بالکل قریب جو ہے وہ اس زمانے کے ابراہیم علیہ السلام کے جو زمانے کے لوگ تھے وہ ہے، اور ہمارے آخری نبی اور ایمان والے، کیونکہ ہماری شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، ان کے جو احکامات ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے مفسرین نے مثال کے طور پر لکھا ہے قربانی کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مونچھیں تراشنا اور بھی 10 چیزیں جو عشر من الفطرتی، 10 چیزیں جو فطرت والی ہے، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا، زیر بغل اور زیر ناف کے بال کاٹنا، اسی طرح غسل کرنا، ختنہ کرانا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی جو احکامات تھے، اور وہ احکامات ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، دونوں شریعتوں کے احکامات قریب ملتے جلتے ہیں۔
اس لیے یہ دونوں نبی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ باقی جو یہودی، عیسائی، مشرک، مجوسی یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا، یہ ایسی بکواس دعوے کر رہے ہیں، ان کے دعووں میں کوئی مضبوطی اور دلیل اور سند نہیں ہے، ایسی دعوے ہیں، خالی دعووں کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں معاف فرما دے، جو بھی غلطیاں لغزشیں ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی ذات طاقتور ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی ذات قوی ہے۔ یا اللہ ہم چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچا لیں، آپ اپنی مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچا لیں۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے درس کو مقبول فرما۔ اللہ ہمارے درس قرآن کو مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے درس قرآن کو دنیا کے کونے کونے، چپے چپے تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے درس قرآن کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچا دے، ہمیں خود فائدہ پہنچا دے۔ یا اللہ اس درس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے عاشق بنا دے، قرآن کے شیدائی فرما دے، قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ ہمارے دل و دماغ کو قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے۔ یا اللہ قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے، ہماری زبانوں کو قرآن کو بیان کرنے کے لیے مخصوص فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے فارغ کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر میں لگائے رکھنا، قرآن کی تعلیم میں لگائے رکھنا، احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگائے رکھنا۔ یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے تمام کو قبول فرما، ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کے شیدائی پیدا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔